بے شمار فضائل و برکات ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل ہے. اربعین اتار، قسط نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حدیث پاک نمبر بھی 26 ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کثرت الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہاتھ تنگ ہے، گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب یہ دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دے دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے. تو اگر کوئی میرا ایسا بھائی مجھے یہاں سن رہا ہے یا مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، بعد میں سنے، تو یہ ذہن بنا لیں کہ ذکر اللہ اور درود پاک یہ کثرت سے کیا کریں. اب ذکر اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کہا گیا لا الہ الا اللہ. تو تسبیح پڑھتے رہا کریں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور 3-4 بار پورا کلمہ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ سب سے افضل ذکر ہے. پھر اس کے بعد آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھتے رہا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یعنی اللہ کا ذکر زبان پہ رہے نا. فضول باتوں سے بچ کر جس رب نے زبان دی ہے اس رب کا ذکر کرتے رہیں. بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی ہیں، انشاءاللہ پریشانیاں الگ دور ہوں گی، غربت الگ دور ہوگی. پھر درود پاک پڑھتے رہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز میں، جو درود آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے پڑھیں. تو کم از کم روزانہ اپنی روٹین میں کچھ تعداد میں ذکر الہی اور درود پاک کو ضرور شامل کریں. بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. پھر اسی طرح ایک تسبیح درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اچھی کوانٹٹی میں ہو جائے گا. اور اب تو وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جائے گا. تو رمضان میں تو ویسے ہی فضول باتوں سے بچ کر بس یہ موبائل فون کا کم استعمال کرنا ہے. آپ نے موبائل میں جاتے ہیں تو پھر واپس ہی نہیں آتے، اور یہ موبائل بعض اوقات بڑے بڑے گناہ کروا دیتا ہے. تو ہمیں موبائل سے دور رہ کر تسبیح رکھیں ہاتھ میں، موقع ملتا رہے پڑھتے رہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم کثرت سے ذکر الہی کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں. اور جو میرے بھائی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ اس مبارک وظیفے کے صدقے سب کی غربت بھی دور فرما دے. اچھا، اب ایک اور فضیلت میں ہر جمعے کو ہی تقریباً کوشش کرتا ہوں جب میری حاضری ہوتی ہے بیان کرتا ہوں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جمعے کو تو اسپیشلی، جمعہ ایکچولی از دا اسپیشل ڈے فار درود پاک. تو اس میں تو کثرت سے درود پاک آپ نے پڑھتے رہنا ہے. ایک بار محبت سے باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی وہ آیت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جانیں گے. جو اسلام بھائیاں پابندی سے بیان میں آتے ہیں جمعے کو، ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر جمعے کو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے بیان میں کہ بے شک پورا قرآن ہی پڑھنا ہے، مگر قرآن میں کچھ خاص آیتیں ہیں جس میں اللہ نے مومنوں سے بات کی ہے، مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. کیسے بات کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر. ٹھیک ہے، آج انہی میں سے ایک آیت ہم سنیں گے بھی اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. توجہ سے سننا ہے آپ نے. پارہ نمبر 17 ہے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 77 نمبر آیت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. اب اس آیت میں ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا، وہ اس کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. اور اب سبحان اللہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اللہ کرے گا تو آج رات ہی ہمیں رمضان مل جائے، ورنہ انشاءاللہ اتوار پہلا روزہ تو ہو ہی جائے گا. تو حدیث پاک میں رمضان کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا. انشاءاللہ جلد ہی عظمتوں، برکتوں، عزتوں اور شانوں والے مہینے رمضان کی آمد ہے.
ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں سید الشہوری شہر رمضان، میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان مہینوں کا سردار ہے، یعنی سارے مہینوں کا جو سردار ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ پورے قرآن میں ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری ادا ہے کہ آپ رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف سے ہی ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمانا شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب سے رمضان کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی تھی کہ رجب بھی برکت دے، شعبان میں برکت دے، رمضان سے ملا دے۔ کیسا شوق ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پھر ہمیں بھی رمضان کا شوق ہونا چاہیے، اس کے استقبال کا ذہن ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے پڑوسی، ہے نا جملہ بڑا پیارا، ماہ رمضان کا پڑوسی کون ہے؟ ماہ شعبان، یہ جو آج آخری دن یا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے نا، یہ رمضان کا پڑوسی ہے نا۔ فرمایا ماہ شعبان کی قدر فرماتے اور ماہ شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے، رمضان آنے سے پہلے ہی استقبالیہ خطبہ دیتے جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لحظہ لحظہ نزول رحمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لاکھوں گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کی آمد تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں، اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ اب غور کیجئے کتنا بدبخت ہے کہ اس مہینے میں جب سب بخشے جا رہے ہیں، اس مہینے میں وہ رحمت الہی سے اگر محروم رہ گیا تو فرمایا وہ بدبخت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں محرومیوں سے بچائے، اب ماہ رمضان اللہ کی رحمت سے ایسا کرم ہو جائے کہ کامیابی کے ساتھ گزاریں، عبادت میں گزاریں اور مغفرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب آتے ہیں اس آیت کی طرف جو ہم نے آیت تلاوت کی، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے اور 177 آیت نمبر ہے۔ 3 نکاتی فارمولہ اللہ نے دیا ہے اور اس فارمولے میں انعام بھی بتا دیا ہے کہ جو ان 3 اسٹیپس کو فالو کر لے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ فلاح پا جائے گا، ساری زندگی کامیابی سے گزارے گا، آخرت میں بھی اسے انعام مل جائے گا۔ یہی تو چاہیے نا کہ زندگی بیسٹ گزرے اور آخرت میں بھی محروم نہ رہو، ادھر بھی اللہ سکون دے ادھر بھی سکون دے۔ کچھ لوگ صرف یہیں کے سکون، یہیں کے مزے، یہیں کی راحت کے لیے جیتے ہیں، بس یار ادھر موج ہو جائے، دنیا میں مزے ہوں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، کسی شخص کے دنیا میں مزے ہیں، بڑا اچھا گھر بھی ہے تو گاڑیاں بھی ہیں تو پیسے بھی ہیں تو جو بھی ہے، جس قبر میں مر کے جانا ہے وہ کیڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ سانپ انتظار کر رہے ہیں، بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے؟ اور اس کے بعد قیامت اور آخرت کا عذاب انتظار کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اس دنیا کے مزے کا؟ کتنا ٹائم رہو گے اس دنیا میں؟ کوئی ہے جو 500 700 800 سال رہتا ہو؟ اب تو ہماری ایوریج لائف مشکل سے 60 70 سال، وہ بھی جی لیا تو جی لیا، اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسی 50 60 70 سال کے مزے کے لیے قیامت تک کے لیے قبر میں عذاب بھگت لوں اور پھر اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی شرمندگی ہو، وہاں الگ تکلیف؟ نہیں، ہمیشہ پلاننگ یہ ہونی چاہیے دنیا میں بھی سکون ہو، ادھر بھی لائف اچھی گزرے، اللہ ادھر بھی لائف اچھی ہو، اور اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جدھر زیادہ رہنا ہے ادھر کی زیادہ تیاری۔ لاجک بھی یہی ہے نا۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو کراچی کے رہنے والے نہیں ہیں، کراچی آئے ہوئے ہوں گے کام کاج کے لیے، تو آپ فکر کہاں کی کرتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں گھر اچھا بن جائے، ادھر ذرا اچھا سکون کے ساتھ رہوں، تھوڑا ٹائم یہاں آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل یہی ذہن بناؤ۔ ہم دنیا میں مہمان بن کر آئے ہیں، 50 60 70 سال کا ایگزام دینے آئے ہیں، اصل زندگی وہ ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا، تو پھر دنیا کی رنگینی کے لیے حرام نہیں کرے گا بندہ، پھر دنیا میں سکون پانے کے لیے کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، پھر کیونکہ اس کو یہ پتا ہے اگر تھوڑی تکلیف بھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد بڑی راحت آنے والی ہے۔
اور اللہ پاک نے جو یہ قرآن کی جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں نا، یہ عمل کوئی کر لینا، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، ادھر بھی مزے انشاءاللہ ادھر بھی مزے۔ اب 3 نکاتی فارمولہ ہے، پراپرلی توجہ سے سنیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، دیکھو بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، بے ایمان سے تو نہیں ہو رہی نا۔ جب مجھ سے اور آپ سے اللہ بات کر رہا ہے تو بی کانشیس، توجہ سے سنیں نا۔ اور ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے۔ 89 ٹائمز اللہ نے بات کی ہے قرآن میں، 89 آیتیں ہیں۔ کم از کم اس رمضان میں تو ایسا کر لو کہ یہ ساری آیتیں پڑھ لیں۔ میں نے پہلے بھی مشورہ دیا ہے، دوبارہ دیتا ہوں، اب ہم پورے قرآن میں خود سرچ کریں تو بڑا مشکل ہے، دعوت اسلامی والوں نے آسان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا والی ساری آیتیں جمع کر کے کتاب جاری کر دی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ اچھا، وہ کتاب آپ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہ آپ کو گھر پہ ڈراپ کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یار کتاب خریدنے میں پیسے خرچ ہوں گے، ہمیں پیسے نہیں کمانے، ہم نے دعوت اسلامی .net پر یہ کتاب فری ڈاؤن لوڈ کے لیے رکھ دی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھ لیجئے، پڑھیں تو صحیح کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ اب ان میں سے ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا۔ پہلا نقطہ، ہم 3 پوائنٹس کو کنٹینیو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کرو کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو۔ چونکہ نماز کی جو رکن اعظم ہے نا وہ سجدہ اور رکوع ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں کبھی نماز کو رکوع اور سجدہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑی مشہور آیت سنی ہوگی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن کہتا ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بندہ صرف رکوع تو نہیں کرتا نا، پوری نماز پڑھتا ہے، یہ اشارہ ہے۔ اور یہاں جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جماعت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو۔ تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے۔ تو اب پہلا نسخہ کیا قرآن نے دے دیا؟ فرسٹ پوائنٹ، کامیابی کا، فلاح کا پہلا نسخہ کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب پھر دوسرا کیا ہے؟ اچھا، اسی میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ پہلے میں نماز کہہ دی، تو اب دوسرے میں کیا ہے؟ دوسرے نقطے میں اس کا مطلب علماء نے فرمایا اس کے 3 معنی بنتے ہیں، یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ عبادت کرنی ہے مگر اللہ کے لیے، ریاکاری، دکھاوا، لوگوں کو پتہ چلے میرا نام ہو جائے، نہیں، اللہ کے لیے خالصتاً۔ یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، نماز کے علاوہ جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، صرف نماز تو عبادت نہیں ہے نا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اگر حج فرض ہے تو حج کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ عبادتیں بجا لاؤ۔ یہاں دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کی تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے عبادت کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، مگر ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عبادت تو کر لیتے ہیں، ابھی دیکھیں نا رمضان آئے گا تو ماشاءاللہ تقریباً لوگ جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنے والی جو سائیڈ ہے نا، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کہیں میرا گلا بڑا خراب ہے، اور ڈاکٹر آپ کو گلے کی دوائی دے، آپ تھوڑے دنوں بعد جائیں کہ ڈاکٹر صاحب ساری دوائی پی لی، ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہوا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی آپ نے کوئی ٹھنڈے پانی سے اور کھٹے سے پرہیز کیا تھا؟ تو آپ کہیں نہیں، میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے ہی پیتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ آپ اور 2-4 ڈبے بھی کھا لیں پھر بھی آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہونا۔ دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے نا۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہم دوائی تو لے رہے ہیں نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، مگر پرہیز نہیں کر رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں، دونوں ساتھ چلا رہے ہیں۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، اللہ کی عبادت کرو مگر گناہ سے بھی بچو۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، ایک حدیث پاک سے اس بات کو ذرا اور سمجھ لیں گے تو اور بات کلیئر ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرمائی، کن ورعن تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے بچتے رہا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے، یقیناً عبادت کرنی ہے مگر گناہ سے بچنا از ویری امپورٹنٹ۔ یہ دونوں ملیں گے تو سمجھ لیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کو اور اچھے انداز سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا، لوگوں سے خود آپ نے ایک سوال کیا، ساتھی بیٹھے تھے آپ کے، آپ نے کوسچن کیا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی نمازی، نمازی افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نمازی بھی بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نماز بھی پڑھے اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا بھی ہو۔ فرمایا نہیں، صرف نمازی افضل نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں لڑنے والا، جہاد کرنے والا۔
فرمایا یہ بھی گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے کہا روزہ دار افضل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں روزہ دار بھی گناہ کرتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے, ہر روزہ دار تو سارے گناہوں سے نہیں بچتا. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل بندہ صاحب ورع ہے, یعنی پرہیزگار ہے, یعنی گناہوں سے بھی بچنے والا ہے. تو پھر وہ اطاعت گزاروں میں ہے, پھر اس کی اطاعت مکمل ہو جاتی ہے. تو اصل بات ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا نا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی عبادت کرو. اے ایمان والو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرو, ریاکاری سے بچو, ہر قسم کی عبادت بجا لاؤ, اور سب سے اہم یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو 2 پوائنٹ پورے ہو گئے. پہلا کیا تھا؟ فلاح پانے کا, کامیابی کا, کہ نماز پڑھنی ہے. دوسرا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے, نماز کے علاوہ جو عبادتیں وہ بھی کرنی, مگر گناہ سے بھی بچنا ہے. اور اب تیسرا نسخہ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور اچھے کام کرو. عبادت تو ہو گئی, اچھے کام کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو, صلہ رحمی کرو, ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ, اچھے اخلاق اپناؤ. اب یہ تینوں کام کر لو گے تو کیا ملے گا؟ قرآن آگے انعام بھی بتا رہا ہے لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, بیوٹیفل فارمولا فار سکسیس. آج کل کہتے ہیں نا کچھ سکسیس کا فارمولا بتائیے, سکسیسفل اسٹوری بتائیے. میں تو آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہا ہوں, جس رب نے ایمان والوں کو خود فارمولا دے دیا, 3 کام کر لو فلاح پا جاؤ گے. تو اب پریکٹس کرنے کا مہینہ آ گیا ہے, یعنی ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے. ثواب بڑھا دیا. کتنا ثواب بڑھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار کوئی پیکج بتاؤ, کوئی ڈیل بتاؤ, کوئی جناب آفر آئی ہوئی ہے. لوگ بڑا اس پہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ فلاں کمپنی نے فلاں تاریخ کو آفر لگائی ہے, بھائی جلدی جلدی کر لو. رمضان کی آفر سنو گے؟ ہاں سبحان اللہ, رمضان کی جو آفر ہے نا, میں کہتا ہوں کمال ہے. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رمضان کی پہلی رات آتی ہے, ہاں یہ ٹارگٹ کر لینا, ہو سکتا ہے آج بھی پہلی رات ہو. پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے, اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے؟ اچھا رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے, یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. مطلب وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں, اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے, ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے, ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ, آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا, 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر, کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر, یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا, جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو, ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی, اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں, نہیں, ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت, اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں, اتنی خطائیں, اب تو توبہ کرنی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ یہ جو میں نے قرآن کا فارمولہ بیان کیا, 3 نکاتی فارمولہ, یہ رمضان میں اگر میں پریکٹس کر لوں کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں, اچھے کام بھی کروں, گناہوں سے بھی بچوں, تو انشاءاللہ میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے گا. تو اپنی زندگی میں اپنی تبدیلی لانی ہے. اچھا اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے. ہم رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا نا. رمضان میں ہمیں یہ جو پہلی بات قرآن نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو, تو رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل, لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے.
ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا. اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے. مبارک کونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچیں کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا. بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا. یعنی ایک ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں قوم لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اس میں عبادت کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ڈھیروں نیکیاں کما لیجئے. میں چوٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چلے ہماری اس مسجد میں اگر ہم ایک اعلان کر دیں، کوئی بڑے صاحب آ جائیں اور اعلان کر دیں کہ بھائی اس رمضان میں جتنے لوگ تراویح پوری پڑھیں گے، 20 رکعتیں پڑھیں گے، جاتے جاتے 60 ہزار روپے کیش ان کو لفافے میں دیے جائیں گے اور ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا. مجھے بتاؤ اس مسجد میں جگہ تو چھوڑیں، روڈے ووڈے سب بھر جائیں گی نا. اور لوگ پھر آخری دن دعا بھی کریں گے یا اللہ 29 کا چاند نہ دکھے، 30 کا دکھے، ایک پلاٹ اور مل جائے گا، ایک 60,000 کا لفافہ اور مل جائے گا. ویسے لوگ یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں جن کو روزے بھاری پڑتے کہ 29 میں رمضان چلا جائے. معاذ اللہ. ارے ایک دن اور مانگ لو یار. اب میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو. 60,000 روپے روز تراویح پہ ملے اور ایک DHA کا پلاٹ ملے، ہر بندہ پوری تراویح پڑھے گا. میں آپ کے نبی کا حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، ہر سجدے پر ایک جنت کا گھر ہے. یار کیا دنیا کی چیزیں ہمیں کام آئیں گی؟ ہم کیوں دنیا کی اسکیم کے لیے ریڈی ہیں اور جنت کے خزانے بٹ رہے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں. اچھا آتے ہیں کچھ لوگ نا، رمضان میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے، پہلے 3-4 دن مسجد فل ماشاءاللہ، اور چوتھے دن سے ایک ایک صف پیچھے سے کم ہونا شروع ہوئے گی، اور آہستہ آہستہ پھر 15-17 رمضان تک نمازی کم ہو جائیں گے، پھر آخری طاق راتوں میں جوش آئے گا تو آئیں گے. ایسا نہ کرو یار پلیز. آپ اس بار پنکچول جم کے عبادت کریں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، بلکہ رمضان میں پریکٹس کرنی ہے کہ اس بار ایسی عبادت کی عادت پڑ جائے کہ پھر رمضان تو چلا جائے ہم مسجد سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. ہم نماز قضا نہ کریں، ہم عبادت میں دل لگا لیں. یہ تو ہماری اور آپ کی پریکٹس کروانے آ رہا ہے. تو اس بار رمضان میں یہ ذہن بنا لیں کہ بس میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر. نماز اوابین بھی ادا کیا کریں. آؤ اس کی فضیلت بتاؤں. یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا، 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں. یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی دیر لگتی ہے یار. فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں. اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں. اب بھوک تو لگی ہوتی ہے، کھانا ریڈی ہوتا ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے نا. ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی. دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا. اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے. یوں بٹ رہے ہوتے ہیں خزانے. اللہ کے گھر میں آیا کریں، بیٹھا کریں، جلدی نہ مچایا کریں. اور پھر مسجد کا ادب بھی کرنا ہے. یہ بات بھی میں سمجھا دوں.
ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں نمازی آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا اکرام ہے، کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا. آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، اپنا لباس چیک کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کیا اللہ کے گھر میں آتے وقت یہ کرتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہوگا نا. جیسا کپڑا ہے، اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں کہ جب آپ کے جسم اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آنا ہی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ادھر، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو میرا پہلا مشورہ تو یہ کہ افطار کے بعد اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی اور پڑھنی چاہیے تو آپ افطار میں صرف کھجور کھا لیں، فروٹ کھا لیں اور اچھے طریقے سے منہ دھو لیں. ورنہ یہ سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا پیاز کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ منہ صاف کر سکیں، اور اب ایسا ہی منہ لے کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو سوچیں تو مسجد کی بے ادبی ہے. تو نماز بس جب بھی مسجد میں آئے ایک بات خیال رکھیں، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کپڑا صاف ستھرے ہوں. علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اچھے والے کپڑے پہنتے. ہم نے دعوت کے کپڑے الگ رکھے ہیں. کچھ لوگ نماز ایسے کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں جب کسی کے سامنے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے. ہم نے دیکھا گھر میں وہ عجیب سے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. بھائی باقی کے یہی کپڑے پہن کے کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، ذرا رکیں، ذرا استری کروا لو، ذرا کپڑے تیار کر لو. خود سوچیں یار، جتنا اکرام کریں گے، جتنی عزت کریں گے، مسجد میں جتنے وقار سے آئیں گے، انشاءاللہ اتنا نوازا جائے گا. ایک اور بات یاد کر لیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ضرور آئیں مگر ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، سیریس رہیں. مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ادھر آ کے بھی تراویح میں آئے ہیں، اب ٹائم تو گزر نہیں رہا، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے ڈالر کا ریٹ، آج کل کیا ہو رہا ہے سونے کا بھاؤ. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں بیٹھے آخرت کی بات کر لے بھائی، تھوڑا ذکر الہی کر لے. فارغ ہے تو نہیں تسبیح اٹھا لو، دنیاوی بات نہ کریں. یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے. اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا، ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا، تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو سب بخشے جائیں اور آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں. تو ادب کے ساتھ جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی. مسجد میں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، کیونکہ اب کل سے انشاءاللہ یا پرسوں سے افطار وغیرہ اور تراویح کے اندر بھی لوگ پانی وغیرہ پئیں گے. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا یہ جائز نہیں. لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی. تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں، وین ایور یو انٹر ان مسجد، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی. کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف. تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا. اب میں بڑی اہم بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی پہلے ایک حدیث سن لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاتقوا شہر رمضان، فرمایا ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. ڈرنا کیوں ہے؟ ہاں، آقا فرماتے ہیں فإنہ شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، 11 مہینے کھائیں پیئیں لذتیں اٹھائیں. یہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کی لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اسی ایک مہینے میں 11 مہینے کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ مہینہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ڈرو اس مہینے کے بارے میں، رمضان سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. باقی 11 مہینے تمہارے، یہ ایک مہینہ اللہ کا. مگر سچ بتائیں آج حال کیا ہے؟ آج رمضان فوڈ فیسٹیول بنا ہوا ہے، ساری رات کھانا پینا، ہوٹلیں، عجیب عجیب جناب کام ہو رہے ہیں. رمضان ٹورنامنٹ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان میں ثواب تو بڑھا دیا گیا، مگر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی ٹائم کا مقدس ہو جاتا ہے، وہ مبارک وقت ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے یا ایام ہوتے ہیں، اس جگہ پر یا اس وقت میں گناہ کرنا اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیویرٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ روڈ پہ گناہ کرے، غلط ہے، اور مسجد میں آ کے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، اللہ کے گھر میں ہیں. اگر کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے، مگر مکے میں جا کے گناہ کرے تو کیا ہوگا؟ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر. بالکل اسی طرح رمضان میں اجر بڑھا دیا گیا. رمضان میں پتہ ہے ہم پر سب سے بڑی مہربانی کیا ہوئی ہے؟ لاجک کیا کہتی ہے؟ چیلنج بڑھا تو انسینٹو بڑھا، ریوارڈ بڑھا. جیسے جیسے ٹارگٹ پورا کرو گے تب پیسے زیادہ ملیں گے نا. دنیا کا تو دستور یہی ہے،
مگر اللہ نے کیا کیا؟ کوئی چیلنج نہیں، شیطان ہی بند کر دیا۔ لاجک کیا کہتی کہ بھئی یہ حکم ہوتا شیطان کا پاور بڑھا دیا ہے، اب وہ تم پہ زیادہ اٹیک کرے گا، اب تم بچ کر نیکیاں کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان بند، اور کہا اب کرو نیکیاں اور ثواب ڈبل، ثواب بڑھا دیا، ثواب زیادہ۔ مگر اس سارے انتظام کے باوجود بھی کوئی گناہ کرے، اب اس کی سزا بھی زیادہ ہے، یہ سمجھیے پلیز۔ ہم نیکیوں کی طرف تو بعض اوقات توجہ دیتے ہیں، گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہوتے، رمضان میں بھی چل رہے ہوتے ہیں گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رمضان میں جو گناہ کا کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے سال بھر کے اعمال ضائع فرما دیتا ہے۔ رمضان میں گناہ پورے سال کے اعمال برباد کر سکتا ہے۔ تو پلیز آپ نے دیکھیں، تھوڑا سکون سے بیٹھیے، میرا مشورہ ہے، میں آپ کو بہت دل سے یہ مشورہ دے رہا ہوں، ایک لسٹ بنانی پڑے گی، تھوڑا ریئلائز کرنا ہوگا کہ میں رمضان میں گناہ نہ کروں، یہ کیسے پاسبل ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کس کس راستے سے گناہ کرتا ہوں۔ مجھے وہ سارے دروازے، I have to close all my doors، وہ سارے دروازے بند کرنے ہوں گے جس سے گناہ آتا ہے، اور اس میں شاید سب سے بڑا ہمارا موبائل فون ہے۔ موبائل فون میں سارے پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، سارے گروپوں میں شامل ہیں، جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی میوزک ہے، کوئی بے پردگی ہے، کوئی بے حیائی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں اگر گناہوں سے بچنا ہے تو سوشل میڈیا کا اپنا استعمال کم کر دیں، بند کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے واٹس ایپ پہ کسی کو سوال جواب کرنا ہے کر لیا، ورنہ نہ جائیں کسی سوشل میڈیا پیج پر۔ ہم گناہ کیے بغیر واپس آتے نہیں ہیں، مجھے گناہ سے اپنے اعمال بچانے ہیں، ورنہ ایک سال کے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے، یہ سوچ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں اور وہاں جانے سے گناہ سے بچتا نہیں ہوں، دوستوں میں بیٹھتا ہوں تو ہنسی مذاق کے علاوہ غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، دل آزاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں رمضان میں، ہیں مسجد میں رہیں، عبادت کریں، تلاوت کریں، گھر بیٹھیں مدنی چینل دیکھ لیں، فیضان مدینہ تشریف لے آئیں۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس بتاتا ہوں، کمال ہے دعوت اسلامی کا، پورا مہینہ گناہوں سے بچانے کا ایک فارمولہ دعوت اسلامی نے کیا دیا ہے، امیر اہل سنت نے، سبحان اللہ، کہ پورے مہینے کا اعتکاف فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا، پھر فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ایک شب قدر ہے، آؤ میرے ساتھ اعتکاف کر لو۔ کیا زندگی میں ایک مہینہ ہم ایسا نہیں دے سکتے کہ ہم تمام گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں؟ اور فیضان مدینہ جو دعوت اسلامی کا مرکز ہے، اس وقت وہاں پر ہزاروں لوگ آ چکے ہیں اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں۔ کل لاہور سے پوری اسپیشل رمضان اعتکاف ٹرین آئی ہے جو آج الحمدللہ یہاں پہنچی ہے، جو اعتکاف کریں گے پورے مہینے کا۔ یورپ سے لوگ آ رہے ہیں، UK سے آ رہے ہیں۔ آج مسجد میں کسی کو 2 گھنٹے بٹھانا مشکل ہے، فیضان مدینہ میں پورے مہینے کے لیے اعتکاف ہو رہا ہے، اور 5000 کے قریب ہمارا ٹارگٹ ہے کہ لوگ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ سوچیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، گناہ سے بچ کر پورا مہینہ عبادت میں گزاریں گے۔ آپ کے لیے پورا مہینہ ممکن نہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کریں، لیکن اس مہینے میں ایک ٹارگٹ آج نیت کر کے جائیے، کچھ بھی ہو جائے ایک بھی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ شیطان بند ہے پھر بھی گناہ کروں یار، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی دل آزاری، پھر بھی حرام روزی نہیں۔ آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، ہاتھوں کو بچائیں۔ اللہ مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ رمضان میں ایک اور نیکی ضرور کیجئے گا کہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ ماہ سخاوت بھی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب ملازمین، ان کو تقسیم کریں، سحری افطاری کرائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اس میں ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے۔ جس کی زکوٰۃ کا ٹائم پورا ہو گیا وہ پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر میری گزارش ہے کہ دین متین کا جو اتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے یہ مسجد ہے، یہ دعوت اسلامی نے بنائی۔ میں 2 دن پہلے میں نے ایک مسجد کی الحمدللہ اوپننگ سیریمنی میں گیا تھا، سوشل میڈیا پہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، گلستان جوہر میں مین روڈ پر امیزنگ شاندار عالی شان مسجد، سینٹرل ایئر کنڈیشن لفٹوں والی بڑی مسجد، الحمدللہ اس کا افتتاح کراچی میں الحمدللہ اور پورے پاکستان میں سال کی سینکڑوں مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ آج مغرب کی نماز میں میں نے الحمدللہ یہ کنگری ہاؤس کے پاس جو پیر پگاڑا صاحب کا گھر ہے اس کے قریب الحمدللہ ہم نے ایک مسجد کی جگہ لی ہے، وہاں پر پہلی نماز ابھی مغرب میں ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ آپ ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ مدینے یہ جو ماہ رمضان ہے اس کی فضیلتیں حدیثوں میں کیسی بیان ہوئی کہ رمضان کریم کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے،
اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے ہر سجدے پر. اب جو لوگ تراویح میں بعض اوقات ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ یار کم تراویح پڑھ لیں, 5-6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تراویح چھوڑ دینی چاہیے, بلکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب تراویح تو سنت ہے, نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ پوری 20 رکعت پڑھنے والے کو ایک DHA کا پلاٹ دیا جائے گا, تو مجھے بتائیں کوئی 19 پڑھے گا؟ اچھا پھر لوگ شاید یہ بھی کہیں کہ حضرت رمضان کے بعد بھی کوئی اسکیم ہے تو اس کے بعد بھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. 20 رکعت کی بات نہیں ہو رہی, ہر سجدے پر میرے آقا فرما رہے ہیں ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل دیا جائے گا. 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہماری تو لاٹری نکل آئی ہے. ہمیں تو صرف تراویح نہیں, تراویح اور نمازوں کے علاوہ, فرض نمازوں کے علاوہ اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور سجدے کرنے چاہیے. اللہ وہ دن لائے ہم اوابین بھی مغرب کے بعد پڑھیں, رات تہجد بھی پڑھیں, فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد اشراق و چاشت بھی پڑھیں. ہر سجدے پر اتنا ثواب, سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کریم کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان کریم میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور جمعے کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے رمضان میں, اب سنیے, شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, یعنی گناہوں کے سبب جہنم واجب تھی, اور رمضان کی برکت سے جمعہ کا دن آیا, ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. تو آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. مجھے ایسا محسوس بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ شاید جلدی اس لیے آ گئے کہ وہ 3 بجے جمعہ انہوں نے سمجھا ہوگا, اب سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا ضائع ہو گیا. آپ کا آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا, یہ آپ کا آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے. میرا تو مشورہ ہے اگلے جمعے بھی یہی کیجیے گا. کیوں کہ جو جمعہ کے دن جلدی آتا ہے حدیث پاک کے مطابق اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. 4-5 لاکھ کا تو اونٹ ہوگا, ملتا ہوگا پاکستان میں. آپ کو کوئی کہے ہر جمعے ایک اونٹ صدقہ کریں, جلدی آنے والے اول آنے والوں کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب, اس کے بعد گائے صدقہ کرنے کا ثواب, پھر بکری صدقہ کرنے کا ثواب. جتنا لیٹ آتے جاتے ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جلدی آ کر بیٹھا کریں, کچھ بیان سنیں گے, کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور ویسے بھی رمضان کا جمعہ ہے, ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے. اور پھر جب رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے یعنی ان کے ٹوٹل کے برابر اس ایک رات میں آزاد کر دیے جاتے ہیں. پورے مہینے میں تو کروڑ بخشے گئے, 29ویں جب رات آئے گی انشاءاللہ تو پھر جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے ہیں اس کا ٹوٹل کر کے رمضان کی آخری رات وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. تو اللہ کریم اس مہینے کا ہمیں خوب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ماہ رمضان جو ہے وہ تو ویسے بھی ماہ قرآن ہے, اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, تو اس مہینے میں تو قرآن اور اچھے انداز سے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے الحمدللہ روزہ رکھا ہے. روزہ ایک انفرادی عبادت ہے, ہر کوئی اپنا اپنا روزہ رکھتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے روزے کا معاشرتی طور پر, اجتماعی سوسائٹی پر کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اگر ہماری روزے کی برکت سے سوسائٹی پر, معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو رہا, کوئی نخار نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے روزے میں کچھ کمی ہے. ہمارا روزہ ہماری روح تک نہیں پہنچا ہے. اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہو اور کوئی سامنے گلاس رکھ کے شیشہ رکھ دے, تو وہ جو گلاس ہے وہ سورج کی روشنی کو لے کر ریفلیکٹ کرے گا, باقاعدہ وہ بھی دوسری جگہ روشنی دے گا. لیکن اگر اسی سورج کے آگے کوئی ایسا گلاس رکھ دے, ایسا شیشہ رکھے جس پہ زنگ لگا ہوا ہے, تو نہ وہ اس کی روشنی کو ایبزارب کرے گا, نہ اس روشنی کو کہیں آگے ریفلیکٹ کرے گا, نہ کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا. یہی مثال روزہ دار کی ہے. ہمارا دل آئینہ ہے. اگر دل پر گناہوں کی سیاہی چڑھی ہوئی ہے نا, تو روزے کا اصل مقصد ہی سیاہی کو اتارنا ہے, دل کو چمکانا ہے. اب اگر روزہ بھی رکھا ہے اور ہمارے روزے سے کسی کو روشنی نہیں مل رہی ہے, ہمارے روزے سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, تو پھر سوچیں کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں جو رمضان کے نور کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا.
اب روزہ بھی رکھا ہے اور کسی کو ہماری زبان میں نرمی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہے مگر ہمارے انداز سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ ایسا بھی ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ روزہ رکھتے ہی لڑائیاں شروع کر دی ہیں، روزہ رکھتے ہی جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ روزہ تو ہے ہی صبر کا امتحان، یعنی روزے میں بے صبری کیسی؟ چیک کیجئے کہ رمضان کا نور کا سورج تو چمک رہا ہے مگر کہیں دل پر ایسا زنگ تو نہیں کہ اس کی ریفلیکشن نہیں ہو رہی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہے۔ قرآن پاک تو ویسے پورا ہی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں چند آیتیں وہ ہیں جس میں رب کریم نے براہ راست آپ سے بات کی ہے۔ جی آپ سے بات کی، ہم سب سے بات کی ہے۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ اب بتائیے نا، ہم ہیں نا ایمان والے، ہم سے بات ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا وہ 89 آیتیں جہاں اللہ نے آپ سے بات کی ہے، آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، تو بہت بڑی تعداد تو شاید یہ کہے گی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ آیتیں کہاں ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھی۔ یعنی آپ سوچیں کہ اب صبح اٹھتے ہی پہلے واٹس ایپ پر میسج چیک کرتے ہیں کہ یار کسی کا اہم میسج ہے تو پہلے میں پڑھ لوں، لیکن اللہ کا پیغام قرآن میں ہمارے لیے آیا ہوا ہے، مگر کیا اب تک ہم نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ غور کیجیے۔ اب جو میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے براہ راست بات کی ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے سورہ حجرات اور آیت نمبر 11۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ اکبر۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ اب اس آیت سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ مسلمان کی عزت و تعظیم میں سے ہے کہ کسی بھی طرح اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مرد دوسرے مرد کا اور کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم کسی کے معاملات میں تنقید نہیں کر سکتے، اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ بھی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن جناب یہاں تو بات بات پر تنقید ہے، لباس پر تنقید ہے، انداز پر تنقید ہے، لائف اسٹائل پر تنقید ہے۔ اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اچھے انداز سے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کا مذاق تھوڑی اڑانا ہے، وہ تو اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا۔ مگر یہاں معاملہ یہ ہے کہ دین دار کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دنیا والے بھی اپنے زندگی گزار رہے ہیں اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ اللہ نے کسی چیز کو بنایا اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے، حالانکہ اس نے سنت پر عمل کیا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سنت پر عمل کر رہا ہے، دیندار ہو گیا ہے، نمازی بن گیا ہے، اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا پھر اگر کوئی شخص بیچارہ بیمار ہے، اس کو کوئی ایسی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ پراپر نہیں کھلتی ہے، اس کو بھینگا کہیں گے۔ کوئی صحیح بولتا نہیں ہے، اس کو توتلا کہیں گے۔ آپ سوچئے یہ کس قدر سخت بات ہے، کتنی بڑی دل آزاری ہے، اور روزہ رکھ کر اگر یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیے روزے میں تو ہم نے سیکھنا ہے۔ قرآن پاک کی جو یہ سورت ہے نا سورہ حجرات، اس میں باقاعدہ زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے۔ کسی کے ہونٹوں کا مذاق، کسی کے جناب جسم کا مذاق، کسی کے لباس کا مذاق، کسی کی غربت کا مذاق، کسی کی سواری کا مذاق۔ قرآن کہتا ہے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہوں، اس کو اللہ نے بنایا نا، ہم کون ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اور آج آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد آپ خود مذاق بن جائیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، چند 2 جملے ہیں مگر ادھر دل پر لکھنے والے ہیں، من ضحکا ضحکا، بات پوری ہو گئی۔ جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ آج کسی کا مذاق، آج کسی کو ذلیل، آج کسی کو تکلیف دینے والے غور کریں کہیں زمانے میں ہمارا مذاق نہ بن جائے۔ انسان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، آپ اس کے ساتھ دیں۔ آپ بلکہ کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کسی تکلیف میں ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنے، گاڑی اچھی نہیں، سواری اچھی نہیں، جسم پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو دیکھ کر تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ اس کا مذاق اڑائیں گے، باقاعدہ دوست نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا بول کے مذاق اڑاتے ہیں، اس جیسا چل کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ نہیں ہے وہ جس کا قد لمبو، وہ ٹھنگو، وہ موٹو، وہ کالا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن سے سیکھنا ہے، اور رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ یعنی مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہینہ ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے، اپنی ہیبٹس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی بری عادتیں ہیں بھی، کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہے،
جس نے ہمیں برے کاموں پر لگانا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. تو دس از دا ٹائم. یہ 30 days ایکچولی اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. آپ بچے اگر یا نوجوان بیٹھے, اگر میں ان کی زبان میں سمجھاؤں کہ رمضان ایکچولی شیطان سے فائٹ کرنے کی نیٹ پریکٹس ہے. شیطان بند ہے نا, 30 دن مضبوط ہو جاؤ, تگڑے ہو جاؤ, تقوی اختیار کرو. قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ جب شیطان آئے 30 days کے بعد, رمضان کے بعد, تو ہم ریڈی ہوں فائٹ کے لیے. مگر جو رمضان میں بھی شیطان کہتا تم آرام کر, ہم ہے نا, ہم تیرا کام سارا کر لیں گے. شیطان کے بند ہوتے ہوئے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کی پہلی ہیبٹ بنی ہوئی ہے. نہیں, ہمیں اپنی ان عادتوں کو ختم کرنا ہے. قرآن سکھا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تماری اخاکا ولا تمازحہ, اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو نہ اس کا مذاق اڑاؤ. یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, ان کے بارے میں ایک ایسی حدیث ہے ڈرانے والی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ جنت کے قریب آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اسی طرح کئی بار کیا جائے گا. آپ اس کی حسرت سوچیں, جو محشر کے میدان میں تپتی دھوپ میں کھڑا ہوگا, سورج 1 میل پر ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے ہوں گے, اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ جنت کی طرف. اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. مگر جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, اس کو دوبارہ بلایا جائے گا, دوبارہ بند کر دیا جائے گا. وہ لوگ سوچیں کسی کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں, اسے تکلیف دیتے ہیں, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا دی. یہ دوستوں میں عموماً عام ہوتا ہے. یاد رکھیے وہ مزاح جو تکلیف دہ ہے, وہ مزاح جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایک ایسا مزاح ہوتا ہے جس میں چلے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا, کوئی اچھی بات کر لی مگر اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس میں دل آزاری نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن باقاعدہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے, جھوٹی خبر دی جاتی ہے تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ بیچارہ روتا ہوا گھر پہنچتا ہے تو پھر بعد میں ہنستے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور اس بنا پر بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے, وہ بیچارہ جلدی گاڑی چلاتا ہے کہ والد ہاسپٹل میں, والدہ ہاسپٹل میں. یہ کیسا مذاق ہے؟ مذاق جس میں تکلیف پہنچے. مزاح اور چیز ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی کہ سامنے والا بھی مسکرایا, آپ بھی مسکرا دیے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑا پیارا ایک سافٹ انداز تھا کہ نبی پاک کبھی کبھی ایسی گفتگو فرماتے کہ صحابہ کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی. ایک صحابیہ آ کر نبی پاک سے عرض کرتی ہیں حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیے. نبی پاک فرماتے ہیں ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. ہیں کہتی حضور میں اونٹ مانگ رہی ہوں, آپ مجھے اونٹ کا بچہ دیں گے. آقا فرماتے ہم آپ کو اونٹ کا بچہ دیں گے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی اونٹ اگر تمہیں دیا جائے گا وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. اب بتائیں اس میں کوئی دل آزاری والی بات تو نہیں. مگر پوری محفل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بھی کئی چہروں پر مسکراہٹ آ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ, میرے آقا کا انداز دیکھیں, 1400 سال بعد بھی امت مسکرا رہی ہے. تو ایسا کام کریں نا کہ بھائی مسکراہٹ آئے, نہ کہ تکلیف پہنچائیں. تو مذاق نہیں اڑانا, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اسی جناب آگے چلتے ہیں کہ اب تانا دیتے ہیں کچھ لوگ. حضرت عبداللہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہانت اور تحقیر کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زبان یا اشاروں یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی نظر سے بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. دیکھا نا, بولیں گے بھی نہیں کچھ, اشارے سے اگلے کو ذلیل کر رہے ہوں گے, 2 دوست مل کر تیسرے کو, یہ بھی حرام ہے. اب ذرا غور کر لیجیے. اب آگے چلتے ہیں, قرآن آگے کیا کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی زبان یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ, کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے اوپر ہی عیب لگایا جائے گا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, غریب کو غربت کا تانا نہ دیں. اللہ اکبر. کسی کو کسی کی جناب خاندان کے اس کی جو کیا کہتے ہیں برادری کا تانا نہ دیں. کوئی ٹھیلا لگاتا ہے اسے ٹھیلا لگانے کا تانا نہ دیں. جس کے یہاں صرف بیٹیاں ہوں اسے بیٹیاں ہونے کا تانا نہ دیں. ارے بیوی کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے یہاں تو بیٹا ہی نہیں ہوتا, بیچاری کسی عورت کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی, اس کو بے اولادی کا تانا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیچارہ کاروبار میں نقصان کر دیا اس کو اس کا تانا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے تانا نہ دو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. بہت لعنت کرنے والے, بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حالانکہ اس امت کو یہ سبحان اللہ شرف حاصل ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت قیامت کے دن گزشتہ انبیاء کرام کی گواہ بھی ہوگی. یعنی یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرما دی اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی بھی ہوگی. مگر جو مسلمان تانے دینے والا ہوگا وہ نہ گواہ ہوگا نہ شفیع ہوگا.
ताने की, टॉन्ट करने की आदत निकाल दें। अच्छा, ताना देने वाला पसंद भी किसी को नहीं आता। आप भी देख लें, आपको ऐसा दोस्त, ऐसा बंदा कभी अच्छा नहीं लगता, जब जाओ उसके पास कोई ताना ही होगा। ऐसे बंदे को घर मेहमान बना लेना, तो घर पर आकर फिर घर का इंस्पेक्शन शुरू कर देंगे। यार अभी तक पर्दे नहीं बदले, अभी तक वही पुराने सोफे हैं, यार तुम खर्चा ही नहीं करते हो यार, है? बंदा कहे यार मैंने घर में मेहमान बुलाया, कोई इंस्पेक्टर बुलाया है, किसी के घर जाकर भी ताने देकर आएंगे। नहीं जनाब, ताना देने वाले को दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह के यहाँ तो वो नापसंद है, दुनिया में भी लोग दूर रहते हैं। तो अपने अंदर जो है वो खुशबू लाइए, अपने अंदर सॉफ्टनेस लाइए, लोगों से मिले, उन्हें खुश करके आएँ, ना कि मुलाकात करके तकलीफ पहुंचा कर आएँ। तो अल्लाह करे कि हम इन आदतों को छोड़ दें। इसी आयत में एक तीसरा अदब बयान हुआ। ये माह रमज़ान में ये सुनते जाइए और अपने दिल से, अपनी आदतों से इन बुराइयों को दूर करते जाइए। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और एक दूसरे के बुरे नाम ना रखो। सैयदना मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत के तहत लिखते हैं, यानी वो नाम जो उन्हें नागवार मालूम हो, उन नामों से ना पुकारो। जैसे किसी को लंबू, मोटू, कालू वगैरह कह के पुकारते हैं, नाम रख देते हैं। अच्छा, हम बाजू का पता है क्या कहते हैं, मेरे दोस्त को मैं लंबू कहता हूँ, उसको बुरा नहीं लगता, उसको आपके सामने बुरा नहीं लग रहा, वो आपके सामने इजहार नहीं कर रहा। हो सकता है अकेले में जाके आंसू बहाता हो कि या अल्लाह मेरे को ऐसा कद दिया, मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं, मुझे ऐसा मोटा बनाया कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा रंग काला किया अल्लाह, मेरे को लोग कालू कहते हैं। क्यों कहते हो भाई, अल्लाह ने बनाया है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। मगर कुछ लोगों के नाम रखते हैं, कुरान कहता है बुरे नाम ना रखो, उनको एक दूसरे के बुरे नामों से ना पुकारो, अच्छे नामों से लोगों को पुकारना चाहिए। अब अल्लाह अकबर, आगे कुरान पाक इसी आयत में एक और बुरे अमल से हमें बचा रहा है। टॉन्ट, हमें तंबी की जा रही है, हमें वॉर्न किया जा रहा है। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, ऐ ईमान वालो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। अब इस आयत के तहत क्या है, तफसीर सिरातुल जनान में है, आयत के इस हिस्से में अल्लाह पाक ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा गुमान करने से मना फरमाया, क्योंकि बाज गुमान ऐसे हैं जो महज गुनाह नहीं हैं। लिहाजा एहतियात का तकाजा यह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। अब गुमान की 3 किस्में हैं। नंबर 1, वाजिब, अल्लाह पाक के साथ अच्छा गुमान रखना वाजिब है, अल्लाह जो करेगा बेहतर फरमाएगा। लोग तो अल्लाह से ही बदगुमान हो गए, मादअल्लाह, यार मादअल्लाह कहने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, मेरे लिए तो कुछ होता ही नहीं है। अरे अल्लाह से ही बदगुमान हो गए, अल्लाह जो फरमाएगा बेहतर करेगा। ये वाजिब है कि अल्लाह से अच्छा गुमान रखा जाए, क्योंकि हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी का खुलासा है कि मैं अपने बंदे के गुमान जैसा उसके साथ मामला करता हूँ। आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा मामला होगा। कुछ लोग कहते हैं ना यार बुरे वक्तों के लिए पैसे बचा के रखो, कमेटी डालते हैं, BC डालते हैं, इसका मतलब आप बुरे वक्तों का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, आप जो ये कहता है उसके साथ बुरा वक्त आने वाला है, रेडी रहिए। आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं अच्छे वक्तों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, हैं इंशाल्लाह हज पे जाऊँगा, मदीने जाऊँगा, पैसे होंगे तो किसी गरीब की मदद करूँगा, अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, तो इंशाल्लाह अच्छे ही वक्त आएंगे। हमें क्यों ये गुमान रखना है कि मेरा टफ टाइम आना है इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अल्लाह बड़ा करीम है, मेरा मौला करीम है, वो करम फरमाएगा, मुझे मुश्किलों से महफूज फरमाएगा। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना ये वाजिब है। नंबर 2, मुस्तहब, यानी नेक मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखना। कोई बंदा चेहरे से नेक नजर आ रहा है, उसके साथ अच्छा गुमान रखें, उसकी टो में ना पड़ें, ये मुस्तहब है। और एक गुमान हराम जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो गया, और वो क्या है कि अल्लाह पाक के साथ बुरा गुमान रखना, यूं ही किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी करना ये हराम है। अब मुसलमान के साथ बदगुमानी तो ऐसी दिमाग में फिट हो गई है, मिसाल देता हूँ, किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया है, अब किधर से फ़ोन उठाएगा, मतलब होता है तो फ़ोन उठाता है। किसी के घर गए, बेल बजाई, बच्चे ने आकर कहा अब्बू नहीं है, अंदर बैठा होगा झूठ बोल रहा है। यानी हमारी सुई नेगेटिव से शुरू होती है। भाई क्या हर फ़ोन आप भी उठाते हैं? अभी आप मस्जिद में बैठे, हो सकता है आपका फ़ोन साइलेंट पे हो, बज रहा हो, तो आप भी तो नहीं उठाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो नहीं उठाएंगे ना, वॉशरूम जाएंगे तो नहीं उठाएंगे। तो जब आप किसी मौके पर आराम करते हुए फ़ोन नहीं उठाते, तो हो सकता है यार अपने भाई को कॉल कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहा, वो आराम कर रहा होगा, वो नमाज पढ़ रहा होगा, वो तिलावत कर, उसको मार्जिन तो दें। मगर स्टार्ट ही बदगुमानी से है, और ये बदगुमानी बाज़ सूरतों में हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। हर मामले में बदगुमानी है। कोई रो रहा है दुआ के अंदर, शैतान देखे हमें रोना नहीं आ रहा, लेकिन किसी को रोते हुए देखकर हाँ दिखावा कर रहा है, बहुत चीटर आदमी, अरे वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, आप बदगुमानी का गुनाह कमा रहे हैं। आप सोचे तो सही हो क्या गया। यहां तक कि कोई उम्रे और हज पे जाए ना, 2 नंबर के पैसों से जा रहा है, यार आपके पैसे लेकर गया है, वो जाने, उसका रब जाने,
لیکن یہ ایسی بیماری اندر آ گئی ہے جو ہمیں اندر ہی اندر ہمارے لیے گناہوں کا میٹر چل رہا ہے اور ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. نیگیٹیوٹی ختم کریں, حسن ظن رکھیں, پازیٹیو ہو جائیں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں. کسی کو گھر میں لائے تو آپ بھی انجوائے کریں کہ اللہ نے اس کو گھر دیا, اللہ اور دے. اس کو گھر میں لائے, آپ نے کیلکولیشن شروع کر دی, یار یہ پیسے کدھر سے آئے, کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا. یار آپ آڈیٹر ہیں, آپ اس کا گھر کا حساب کرنے بیٹھ گئے کیوں؟ اچھا کر کچھ نہیں سکو گے, اگر اللہ نے نصیب میں لکھا اللہ اور گھر دے گا اس کو. یہ جلنے والا بیچارہ حسد میں جلتا بھی رہے گا اور بدگمانی کا گناہ بھی کمائے گا. تو حسن ظن رکھیں, پازیٹیو رہیں. بڑا پیارا جملہ ہے, اگر یاد کر لیں کہ حسن ظن میں کوئی شر نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. آپ پازیٹیو رہیں, آپ بہت انجوائے کریں گے لائف کو, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جو بدگمانیاں پال کے بیٹھے نا لوگوں کے بارے میں, اسی لیے آگے قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا. ایک اور پرابلم بتایا کہ پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو, ٹو میں نہ رہو. لوگ دوربین لگا کے رکھتے ہیں, یار یہ اٹھتا کتنے بجے, سوتا کتنے بجے, دن میں جاتا کدھر ہے, اس دن یہ ڈیفینس میں نظر آیا تھا, کیا کر رہا ہوگا, یار یہ ادھر اس کی گاڑی کھڑی تھی, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوگی. ہمیں کیا پرابلم ہے, ہمیں کیوں تجسس ہے لوگوں کے ٹو میں پڑنے کا ہے, یہ فلاں کے ساتھ کیوں کھڑا ہے, باتیں کیوں کر رہا ہے. یعنی کچھ لوگ تو اتنے تجسس والے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر ہم مسکرائے نا تو کہتا ہے لگتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا اس لیے رہا ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ ہی کر رہا ہے. اچھا کسی دن نہ مسکرائے تو کہتا ہے لگتا ہے بہت میرے خلاف ناراض ہو گیا ہے, اب کچھ اور پلاننگ کر رہا ہے. بندہ کہے یار اس کو دیکھ کے مسکراؤں یا چپ رہوں, ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ولا تجسسوا, قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کہنا ہے رات بھر جاگتے ہو, لگتا ہے فجر نہیں پڑھتے ہوگے. یار آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس کے بیڈ روم میں داخل ہو جائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ کر رہا ہے؟ وہ جانے, اس کا رب جانے. لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں. اللہ اکبر. مسلمانوں کی عیب جوئی یعنی اس کے عیب تلاش کرنا حرام ہے. ہاں اگر نوکر رکھنا ہے یا کسی کی کہیں شادی ہونے والی ہے اور وہ کسی سے پوچھتا ہے کہ یار میں یہاں رشتہ کروں, تو وہاں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پرابلم ہے. یہ ایک اجازت دی شریعت نے کہ بھائی اس بندے کو جاب پہ مت رکھو, میرے ساتھ بھی چیٹنگ کر کے گیا ہے. کوئی کاروبار میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پیسے دے دوں, کاروبار کروں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ بتا دیں کہ یار یہ کاروبار میں میرے ساتھ بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا, آپ احتیاط کر لیں. اتنی شریعت نے اجازت دی ہے. مگر شریعت کی الحمدللہ خوبصورت باؤنڈری دیکھیں کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میں فلاں سے کاروبار کروں, تو آپ اس کو صرف کاروبار کا مسئلہ بتائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے کہ جناب یہ راتوں کو وہاں بھی جاتا ہے, دن کو یہ بھی کرتا ہے, فلاں سے دوستی بھی ہے, فلاں غلط کام. آپ کو ان تمام چیزوں کو جواب بتانے کی اجازت نہیں ہے. جتنا سوال, جتنی ضرورت, اتنا عیب بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا, اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے, اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو. آپ سوچئے کسی کا عیب کھولیں گے تو کل ہمارا عیب کھل سکتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, اللہ پاک قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ میرے عیب چھپے رہیں, اگر پتہ بھی چل جائے نا کسی مسلمان کا عیب, تو ڈھک دیں, چھپائیں نہ بتائیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کسی کا عیب پتہ چلا فوراً شیئر کرنا ہے. فوراً جناب پتہ چلا اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہو گیا, پتہ چلا اس کی بیٹی نے یہ کر دیا, پتہ چلا اس کی دکان پر فلاں چھاپا پڑ گیا, ہاں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. کیوں؟ ارے کل ہمارے عیب کھل گئے, ہم کدھر جائیں گے؟ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں عیب چھپے رہیں تو لوگوں کے عیب چھپائیں. تو میں نے خیر چند باتیں عرض کی ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ رمضان ہمیں پاکیزہ کرنے آیا ہے, تو اسی رمضان میں ان عادتوں کو نکالیے, بلکہ ہر اس عادت سے اپنے آپ کو بچائیے جس سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح عام جگہوں پر گناہ کرنا غلط ہے, مگر کوئی مسجد میں آ کر گناہ کرے تو لوگ کیا کہیں گے, خدا کا خوف کرو یار, مسجد میں گناہ کر رہے. کوئی پاکستان میں گناہ کرے غلط ہے, لیکن کوئی مکے میں جا کر گناہ کرے وہ اور شدید ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی عام دنوں میں گناہ کرے وہ غلط ہے, مگر رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو زیادہ دعوت دینے والی بات ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. یعنی شیطان بند, نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا اور تم پھر بھی رمضان میں گناہ کر رہے ہو. تو یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری عادتیں گناہوں والی بنی ہیں. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کی موبائل پر میوزک اور بے پردہ عورت اور طرح طرح کے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے, جس کی جناب لڑائی جھگڑے کی عادت ہے, جس کی حرام روزی کی عادت ہے. رمضان تو آ گیا, شیطان بند ہو گیا, مگر وہ عادتیں کیری کر کے رمضان میں آ گیا ہے. پلیز خدارا ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بری عادتیں ہمیں رمضان میں بھی گناہ کروا دیں. تو ان گیدرنگز کو
अवॉइड कीजिए, उन मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटीज़ को अवॉइड कीजिए, उन सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, बल्कि उन दोस्तों से दूर हो जाइए कि जहाँ जाकर हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम रमज़ान को इबादत में, तिलावत में और दुआओं में गुजारें। अल्लाह करीम हमें इस रमज़ान की खूब बरकतें अता फ़रमाए। माह रमज़ान में मेरे आका खूब सखावत फरमाया करते और नबी पाक हर आने वाले साइल को अता फ़रमाते। तो हम भी कोशिश करें कि इस महीने में खूब अल्लाह की राह में खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने मुलाजमीन का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो दुनिया भर में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, वो दावत इस्लामी जिसने हमें इतनी प्यारी मस्जिद का तोहफ़ा दिया, और ये एक मस्जिद नहीं बल्कि इस दुनिया में 7,000 से ज़्यादा मसाजिद दावत इस्लामी बना चुकी है, 19,000 से ज़्यादा मदारिस बना चुकी है, जिसमें लाखों बच्चे बग़ैर फ़ीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए जो दीन की खिदमत कर रही है वो आपके सामने है। और उसके साथ साथ वेलफेयर का काम जिस शानदार अंदाज से हो रहा है, आज भी फ़लस्तीन की वादियों में दावत इस्लामी के लोग अपना काम कर रहे हैं FGRF के तहत, और थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों को खून दिया जा रहा है। दुनिया भर के कई मकामात पर हम सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जेलों में कैदियों को सहरी इफ्तारी करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ दावत इस्लामी के हज़ारों इस्लामी भाई इस वक्त फैज़ान मदीना में एतिकाफ़ में पूरे महीने के लिए मौजूद हैं, और ये पूरे महीने का एतिकाफ़ पूरी दुनिया में हो रहा है। तो वो लोग जो सहरी इफ्तारी कराने का शौक़ रखते हैं, ये बड़ी नेकी हासिल करना चाहते हैं, उसमें भी आप हमसे रब्ता कीजिए और अपनी ज़कात और अपने डोनेशन में दावत इस्लामी का साथ दीजिए। इस मस्जिद का भी आपने साथ देना है कि माशाल्लाह पूरा साल यहाँ जो रौनक रहती है और प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी अपना साथ दें। और इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का जो वीकली इज्तिमा है वो हर जुम्मे को, अब रमज़ान में जुम्मे को हुआ करेगा, वैसे जुमेरात को होता है, रमज़ान में जुमा को हुआ करेगा और असर से मगरिब हुआ करेगा। तो आज भी ये इज्तिमा होगा जामा मस्जिद फैज़ान इस्लाम फ़ेज़ 6 में, तो आप उसमें भी शिरकत कीजिए। जैसे हमने सुना कि जुमा का दिन ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का दिन है, तो आज का दिन इज्तिमा में शिरकत करके इफ्तार से पहले दुआओं में शामिल हों। अगर आप मदनी चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हैं तो रोज़ाना सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन में मदनी चैनल के साथ अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें कि वहाँ इल्म दीन सीखने को भी मिलता है, और इन मकबूल सातों में रिक्कत अंगेज़ दुआएँ होती हैं, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।